چلو سمیٹ لو برس رہا ہے دیکھ لو، چلو چلو سمیٹ لو برس رہا ہے دیکھ لو، یہ نور علم و عشق کا نہ خالی ہاتھ تم رہو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ تو ناظرین اکرام، ہم اب مثال حل کریں گے کہ اگر 70 درجہ عرض بلد شمالی ہو تو وہاں پر چونکہ مسلسل دن اور مسلسل راتوں کا ظہور ہوتا ہے، تو نجومی اور شرعی اعتبار سے کتنے ایام جو ہیں وہ مسلسل دن رہے گا اور کتنے ایام مسلسل راتیں رہیں گی۔ آئیے بورڈ کی طرف۔ 70 درجے شمالی پر مسلسل دن اور مسلسل رات کتنے ایام کے لیے اور کن تواریخ میں ہوگی؟ تو ہمیں معلوم ہے کہ جو مسلسل طلوع شرعی ہوتا ہے وہ اوسطاً 89 درجے 10 دقیقے جب عرض و میل جہتاً یکساں ہوں اور ان کا مجموعہ ہو جائے۔ لہذا ہم نے اب مطلوبہ میل معلوم کرنے کے لیے ہم نے نکالا کہ 89 درجے 10 دقیقے میں سے 70 شمالی کو، تو یہ ہمیں حاصل ہوا 19 درجے 10 دقیقے شمالی۔ لہذا 70 درجے عرض بلد کے لیے جب میل شمس 19 درجے 10 دقیقے شمالی یا اس سے زائد ہوگا تو اس صورت میں ان دونوں کا مجموعہ جو ہے وہ 90 درجے اور نصف قطر انکسار معدل کے تفاوت کے برابر ہو جائے گا یا اس سے زیادہ ہو جائے گا۔ لہذا شپن جو ہے مسلسل جو ہے وہ طلوع آفتاب ہوگا۔ اور ہمیں مسلسل رات اگر معلوم کرنی ہو شرعی لحاظ سے تو پھر ہم یہ دیکھیں گے کہ بعد سمتی میں سے ہم مطلوبہ عرض گھٹائیں گے تاکہ ہمیں مطلوبہ میل حاصل ہو جائے۔ تو ہمیں حاصل ہوا 20 درجے 50 دقیقے جنوبی، کیونکہ ہمیشہ مسلسل رات جو ہوتی ہے وہ عرض و میل کے جہتاً مخالف ہونے کی صورت میں ہوتی ہے۔ ہم نے چونکہ 70 شمالی کے لیے ہم یہ قواعد نکال رہے ہیں، لہذا اب جو میل ہمیں حاصل ہوگا وہ جنوبی ہوگا۔ اور پیارے طلباء کرام، آپ یہ بات اچھی طرح جانتے ہیں کہ میل شمالی جو ہے وہ انقلاب سیفی کے آس پاس ہوگا اور میل جنوبی جو ہے وہ انقلاب شتوی کے آس پاس ہوگا۔ لہذا جب بھی مسلسل دن کا آغاز ہوگا تو وہ 21 جون کے آس پاس ہوگا، یعنی 21 جون سے پہلے مسلسل دن شروع ہو کے 21 جون کے بعد ختم ہوگا، اور اسی طرح مسلسل راتوں کا جو آغاز ہوگا وہ انقلاب شتوی سے پہلے آغاز ہو کر انقلاب شتوی کے بعد ختم ہوگا۔ یہ میں نے قطب شمالی کے اعتبار سے عرض کیا، قطب جنوبی کے لیے اس کا الٹ ہوگا۔ تو دیکھیے اب ہم اسی کے مطابق دیکھیں گے۔ اور ہاں ایک بات اور ذہن نشین رکھیں کہ جب مسلسل دن کا آغاز ہوتا ہے ناظرین کرام تو وہ ہمیشہ نصف اللیل کے آس پاس ہوتا ہے، یعنی دن جب بڑا ہونا شروع ہوتا ہے تو یہی ہوتا ہے کہ 3 بجے رات کو سورج نکل آیا، رات کے 9 بجے 21 بجے ڈوبا، پھر 2 بجے نکلا 22 بجے ڈوبا، 1 بجے نکلا 23 بجے غروب ہوا، اور پھر اس کے بعد نکلا ہی نہیں، یعنی نکلا لیکن ڈوبا نہیں۔ تو جب نہیں ڈوبا تو ابھی مسلسل دنوں کا آغاز شروع ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اور جب مسلسل غروب کی باری آتی ہے تو دن چھوٹے ہونا شروع ہو جاتے ہیں، یعنی صبح 8 بجے سورج نکلا اور 16 بجے غروب ہو گیا، پھر 10 بجے نکلا تو 14 بجے ڈوب گیا، 11 بجے نکلا تو 13 بجے ڈوب گیا، 11:15 نکلا اور 12:15 بجے غروب ہو گیا، اور اس کے بعد جو ہے وہ 11:50 میں نکلا تو غروب ہی ہوا۔ لہذا اب مسلسل غروب کا آغاز ہو جاتا ہے۔ لہذا ہم جو میل کو تلاش کریں گے مسلسل دن کے لیے تو وہ نصف اللیل کے آس پاس میل شمس کو ہم دیکھیں گے، جانچیں گے، اور جب مسلسل راتوں کا ظہور ہونے کی باری ہوگی تو ہم نصف النہار کے وقت جو ہے میل کو، مطلوبہ میل کو ہم تلاش کریں گے۔ یہ بات بہت اہم آپ کو ذہن نشین رکھنی ہے۔ تو دیکھیے ہم نے جب نجومی اعتبار سے دیکھا تو 19 مئی کو جب سورج طلوع ہوگا تو غروب نہیں ہوگا، پھر بقیہ مئی، جون، یہاں تک کہ 23 جولائی کو جا کر غروب ہوگا، اور اس طرح ناظرین کرام 70 ایام ایسے ہوں گے، 70 ڈیز، کہ مسلسل سورج جو ہے وہ نجومی اعتبار سے 70 ڈگری نارتھ پر طلوع رہے گا۔ لیکن جب ہم شرعی اعتبار سے دیکھیں گے تو یہ دن جو ہے بڑھ جائیں گے، کیونکہ شرعی اعتبار سے سورج کی پہلی کرن چمکنے کو طلوع آفتاب کہتے ہیں اور آخری کرن کے ڈوبنے کو غروب آفتاب کہتے ہیں، لہذا یہاں پر مدت بڑھ جائے گی۔ یہ دیکھیے
نے نجومی شرعی اعتبار سے جو مسلسل دن کا جو آغاز ہوگا وہ 19 مئی کی بجائے 16 مئی کو ہی ہو جائے گا، اور جو اختتام ہوگا وہ 23 جولائی کے بجائے 3 دن بعد یعنی 26 جولائی کو ہوگا، اور یوں یہاں پر جو ہے یہ 76 ایام کا دن رہے گا۔ اب آتے ہیں ہم جو ہے مسلسل راتوں کی جانب، تو نجومی اعتبار سے جو رات کا آغاز ہوگا وہ 20 نومبر کو سورج جب غروب ہوگا تو پھر طلوع نہیں ہوگا اگلے دن، بلکہ وہ پورا نومبر کا بقیہ مہینہ اور دسمبر کا پورا مہینہ گزار کر 21 جنوری کو طلوع ہوگا۔ لہذا 62 ایام ایسے ہوں گے کہ جس میں رات ہی رات رہے گی نجومی اعتبار سے، اگر ہم مرکز شمس پر اطلاق کریں تو، اور شرعی لحاظ سے جو ہے وہ یہ مقدار اور کم ہو جائے گی۔ لہذا یہ دیکھیے شرعی لحاظ سے کیا ہوگا کہ مسلسل رات کا جو آغاز ہوگا وہ 24 نومبر کو ہوگا، یعنی 24 نومبر کو جو سورج ڈوبے گا تو پھر طلوع نہیں ہوگا، یہاں تک کہ 54 ایام کے بعد 17 جنوری کو طلوع آفتاب ہوگا، اور جب یہ طلوع آفتاب ہوگا تو دوپہر کے 12 بجے کے آس پاس ہی ہوگا۔ اسی طرح جب نکلا ہوا سورج 1.5-2 مہینے بعد ڈوبے گا تو وہ بھی نصف اللیل کے قریب یعنی رات کے جیبی وقت سے رات کے 23:45 بجے 23:30 بجے کے آس پاس ڈوبے گا، تو یوں مسلسل دن کا اختتام ہوگا، اور یہاں مسلسل راتوں کا میں نے عرض کیا، تو امید ہے کہ آپ کے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ سوال ان کا یہ ہے کہ ابھی جو ہم نے قاعدہ دیکھا، جو اپنے سامنے ہمارا قاعدہ آیا، آپ نے اس کے مطابق جو ہے اگر ہم اوقات نکالیں گے تو اس میں کیا جو ہے وہ تعدیل ایام اور تعدیل مروج وغیرہ کا بھی ہمیں جو ہے وہ اضافہ کرنا ہوگا، جو بالکل کرنا ہوگا۔ ابھی میں نے آپ کو صرف یہ سکھایا کہ ہم یہ معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ 70 درجے عرض بلد شمالی پر کتنے ایام دن ہی دن رہے گا اور کتنے ایام رات ہی رات رہے گی۔ ابھی ایکوریٹ وقت نکالنے کی طرف ہم نہیں گئے، اس کے یہی قاعدے تھے جو میں نے بیان کیے۔ ہاں جب آپ کو بالکل ایکوریٹ وقت نکالنا ہوگا کہ آخر وہ جو ہے وقت کون سا ہوگا جب آخری بار یہ طلوع ہوگا، اور وہ کون سا وقت ہوگا جب یہ آخری بار غروب ہوگا، اس کے لیے آپ اپنے تمام قواعد ویسے ہی استعمال کریں گے، اور تحقیقاً میل اور تعدیل وہی کہلاتی ہے جو کم بیش اسی منٹ کی ہو جس پر آپ کا وقت آیا۔ مثال کے طور پہ آپ نے جو ہے وہ شام کے 6 بجے کے میل کو آپ نے غروب آفتاب کے لیے استعمال کیا، اور وقت آیا آپ کا 23:32 تو اب آپ کو دوبارہ میل لینا ہوگا 23:32 کے حساب سے، اس کو GMT میں کنورٹ کر کے۔ اب آپ جب دوبارہ کنورٹ کر کے لیں گے، چونکہ یہ بڑے عرض بلاد پر اوقات کا تغیر بہت تیزی سے ہوتا ہے، لہذا ہو سکتا ہے کہ پھر اوقات جو آئیں وہ آئیں 23:40۔ دیکھیں اب بھی تفاوت آ گیا، ہم نے 23:32 کے حساب سے میل لیا تھا اور وقت آ گیا 23:40، لہذا دوبارہ پھر آپ میل لیں گے 23:40 پر۔ اب جب 23:40 پر آپ نے میل لیا تو اب وقت آیا 23:41، بس اب ہم نظر انداز کر دیں گے اور اس کو تحقیقی وقت جو ہے قرار دیں گے۔ بس اسی پر اپنے جو ہے آپ تعدیل ایام اور جو ہے تعدیل مروج کا اضافہ کر کے آپ وقت کا استخراج کر سکیں۔ ٹھیک ہے، آج ہم نے وقت آپ کو نکالنا نہیں سکھایا، یہ تو آپ سیکھ چکے ماشاءاللہ۔ آپ کو آج ہم نے قواعد سکھائے ہیں کہ ہم زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتے، ہم صرف علمنت 2020 کھول کے ہم یہ جان سکیں کہ ہم جو ہے وہ اس عرض بلد پر کتنے دن کے لیے طلوع، کتنے دن کے لیے غروب ہوگا اور وہ کن تاریخوں میں ہوگا۔ جی اگلا سوال بالکل ایسے ہی ہوگا، ہم جو ہے وہ اسی طریقے سے کریں گے جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ پہلے جو ہے ہم جیبی غروب اور جیبی عشاء نہیں، بلکہ جس طرح پہلے ہم کرتے تھے اسی طرح کریں گے۔ اس دن کا تو ہمیں اندازہ ہو گیا، اور ہم اوسطاً جو ہے وہ غروب شمس کے لیے 18 بجے کا میل اور تعدیل لیتے ہیں، وہی لے لیں گے، اور طلوع آفتاب کے لیے جو ہے صبح 6 بجے کا میل شمس اور تعدیل ایام لیں گے۔ لیکن اگر دیکھیں گے کہ اب جو ہے وہ قاعدہ حل نہیں ہو رہا اور کیلکولیٹر جو ہے میتھ ایرر دے رہا ہے، تو پھر ابھی ہم یہ نہیں جانیں گے، یہ نہیں سمجھیں گے ہرگز کہ یہاں پر لازمی آج جو ہے وہ سورج مسلسل طلوع ہو جائے گا یا مسلسل غروب کا معاملہ ہوگا، بلکہ ہم اس کو یہ دیکھیں گے اگر مسلسل طلوع کی جانب آغاز ہے تو اب ہم
رات کے نصف اللیل کے وقت بھی ہم چیک کریں گے طلوع آفتاب کو، اور اگر مسلسل غروب کا معاملہ ہے تو پھر ہم نصف النہار کے وقت میل شمس سے لے کر ہم چیک کریں گے، اور نصف النہار اور نصف اللیل نکالنا کوئی دشوار نہیں، یہ قاعدے جو ہے آپ پہلے سیکھ چکے ہیں۔ اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے کرم سبسکرائب کر لیجئے، اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو دوسروں کو شیئر بھی کیجئے۔ اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ انشاءاللہ مزید ہم سلسلے لے کر پھر حاضر ہوں گے، جب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔